اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم بات کریں گے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت عطا کر کے اور کبھی نعمت نہ دے کر کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش اولاد جیسی نعمت سے محرومی کے ساتھ ہوئی۔ کہ ایک روز زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام جو کہ ان کی زیر کفالت تھیں کو بے موسم پھل کھاتے دیکھا تو بے اختیار اپنے رب کو پکارا کہ الہی مجھے نیک اولاد سے بہرہ مند فرما، یعنی جو رب مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے اسی رب کو پکارا کہ وہ جو ہے نیک اولاد جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا اور دعا کی قبولیت کا تذکرہ سورہ مریم، آل عمران اور الانبیاء میں خوبصورت پیرائی میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے، تو مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنانا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا پیدا ہوگا جبکہ صورتحال یہ ہے کہ میری بیوی بھانج ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کو چیز نہ تھے۔ کہا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 رات اور دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کی حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دنائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور زکریا کو اس مریم کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانے پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاتھ سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار، مجھے اپنی جناب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت رکھنے والے نہ ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا۔ اور سورہ انبیاء میں اس طرح فرمایا، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ عطا کیا
اور ان کی بیوی کو ان کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی کہ سب نیکوکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جبکہ ان کی اہلیہ بھی محترمہ بھی انتہائی مومر اور بھانج تھی، تاکہ اللہ کی رحمت اور فضل سے کوئی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ دل کو جانتا ہے اور پوشیدہ آوازیں سنتا ہے۔ آپ نے اولاد نہ ہونے پر جس دکھ کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ان الفاظ میں نقل فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی رب سے کچھ مانگا ہے میری دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ کے دل میں یہ دعا کرنے کا خیال اس وقت آیا جب حضرت مریم علیہ السلام آپ کی کفالت میں تھی۔ آپ جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے ان کے پاس بے موسم پھل نظر آتے، یہ ایک کرامت تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ مریم کو بے موسم پھل دینے والا اللہ آپ کو بھی عمر کے اس حصے میں اولاد دے سکتا ہے، جبکہ عام حالات میں اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بھانج ہے، لہٰذا تم مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے ایک مقبول بندہ بنا لے۔ یعنی آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کے خاندان کے افراد آپ کی وفات کے بعد خلاف شریعت اعمال میں اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، اس لیے خواہش ظاہر کی کہ ایک بیٹا جو ملے جو نیک، پاک باز اور مقبول بارگاہ الہی ہو۔ زکریا علیہ السلام نے چاہا کہ جس طرح آل یعقوب میں سے اس کے بزرگوں کو نبوت اور وحی کا شرف حاصل ہوا تھا، اسی طرح یہ بھی نبی ہو کر ان کی رہنمائی کرے۔ آپ کی دعا میں یہی وراثت مراد ہے، مال و دولت کی وراثت مراد نہیں۔ بہرحال ایک حدیث میں تمام انبیاء کرام کے لیے بیعت فرمائی گئی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ہم یعنی انبیاء کی جماعت کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نظر میں دنیاوی دولت کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ اسے جمع کرتے یا اس کی طرف توجہ فرماتے یا اس کے بارے میں فکر مند ہوتے کہ اپنی اولاد کو اس پر قبضہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ کسی معمولی زاہد کو بھی جو انبیاء کرام کی درجات کے قریب تک پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتا، یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ سے اولاد اس لیے مانگے کہ وہ اس کے مال کے وارث بن سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھرئی تھے، ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ دولت کمانے میں اتنی محنت کریں کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع ہو جائے جسے وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سنبھال کے رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام بھرئی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں بنایا۔ اس کی وضاحت اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ پھر فرشتے نے آپ کو آواز دی جب آپ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ جب آپ کو خوشخبری ملی تو بہت تعجب کی حالت میں فرمایا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی بھانج ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ذوق کو پہنچ چکا ہوں۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 77 سال تھی، ویسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ مومر ہو چکے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملی تھی تو آپ نے بھی اسی طرح تعجب کا اظہار فرمایا تھا، کہا تھا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، یہ تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟
حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، ہائے میری کمبختی، میری ہاں اولاد کیسے ہوگی، میں خود بریا اور یہ میرے خاوند بھی میری عمر کا ہے، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہے؟ اے اس گھر کے لوگوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو، بے شک اللہ حمد و ثنا کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ اسی طرح کا جواب زکریا علیہ السلام کو ملا، جو فرشتہ رب کے حکم سے وحی لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا، یعنی میں نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، تو کیا تجھے بڑھاپے میں بیٹا نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ۔ بیوی کو درست کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے نظام تولید کا درست ہونا اور ماہانہ نظام کا دوبارہ جاری ہونا ہے۔ کہنے لگے، ربی جلی آیا، میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ حمل قرار پا چکا ہے۔ ارشاد ہوا، آیتُ کا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ یہ خوشخبری ملنے پر آپ خوش حجرے سے باہر تشریف لائے تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ انصبہ بکرۃ و عشیہ، تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دنائی عطا فرما دی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں یحییٰ علیہ السلام کو خطاب اور حکمت دنائی عطا کی گئی اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما دیا اور اس بیٹے یحییٰ کو بچپن ہی میں کتاب کا علم اور دنائی عطا فرما دی۔ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا، آؤ کھیلیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دنائی عطا فرما دی کا یہی مطلب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے پاس سے شفقت، یعنی ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت کی کہ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اکرمہ رحیم اللہ فرماتے ہیں، شفقت یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں پر ترس کھاتے تھے اور خاص طور پر اپنے والدین سے شفقت و محبت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے حسن سلوک کرتے تھے۔ وزکاتاً، اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، یعنی عمدہ اخلاق، بری عادت سے بری، تقوی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور ممنوع قانونوں سے اجتناب، یہ سب پاکیزگی میں شامل ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَیْہِ وَلَمْ یَکُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا، اور وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ پھر فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَیْہَا یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 مراحل انسان کے لیے بڑے کٹھن ہیں۔ ان موقع پر وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ پہلے جہان سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر دوسرے جہان میں جانا پڑتا ہے جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو روتا اور چیختا ہے اور غم اور تفکرات کا سامنا کرنے کے لیے اس جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اس جہان سے منتقل ہوتا ہے تو برزخ کے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی منزل ہے۔ وہ قبرستان کی خاموش دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے۔ وہاں وہ دوبارہ اٹھنے کے لیے سور محشر کا منتظر ہوتا ہے۔ پھر کوئی خوش اور مسرور ہوگا، کوئی حزن و غم سے چور ہوگا، یعنی ایک گروہ جنت میں خوشیوں سے سرشار ہوگا اور ایک گروہ جہنم کے عذابوں میں گرفتار ہوگا۔ انسان کے لیے 3 مواقع دشوار ترین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی اور فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَیْہَا یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھ سے افضل ہیں، میں نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کو اللہ نے سلامتی کی خوشخبری دی۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر شخص اللہ سے کوئی نہ کوئی گناہ یا غلطی لے کر ملے گا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ پھر یہ آیت پڑھی وَسَیِّدًا وَحَصُورًا، سردار اور ضابط نفس۔ پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا ان کے پاس اتنا کچھ تھا، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے دو خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہیں۔ آپ سے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا آپ کو 5 احکامات دیے گئے تھے کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیں، یا تو آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں ورنہ میں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا بھائی جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سنائے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا یا زمین میں دھسا دے گا۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ پہلی بات اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت کے سونے یا چاندی کے عوض ایک غلام خریدا۔ وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دے دیتا تھا۔ تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ دوسری بات میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو۔ تیسری بات میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اس عمل کی مثال ایسے ہے جیسے لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کے پاس تھیلی میں کستوری ہو اور ہر کسی کو اس کی خوشبو آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ چوتھی بات میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہو اور اسے قتل کرنے کے لیے مقتل کی طرف لے جا رہے ہو۔ وہ ان سے کہتا ہے کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ نہ دوں؟ وہ اپنی ہر تھوڑی زیادہ چیز فدیہ میں دے کر ان سے جان چھڑا لیتا ہے، وہ اسے رہا کر دیتے ہیں۔ پانچویں بات میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے ہو، اچانک اسے مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ رہنا، شرعی امیر کا حکم توجہ سے سننا، حکم کی تعمیل کرنا، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جو شخص اجتماعیت سے بالشت بھر بھی باہر نکلتا ہے وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکتا ہے، الا یہ کہ دوبارہ اجتماعیت کے دائرے میں آ جائے، اور جو جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول خباب نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو؟ فرمایا اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو اور مسلمانوں کے انہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مومنین، اللہ عز و جل کے بندے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ آپ جنگلوں میں چلے جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، پھر فرماتے یحییٰ تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بکثرت روتے تھے اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کا دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ فوراً ہلاک ہو گئی۔
ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور آپ سے گناہ کا مطالبہ کیا، آپ نے انکار کر دیا۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانگ لیا۔ بادشاہ نے پہلے انکار کیا لیکن آخرکار اس کی بات مان لی۔ اس نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا۔ بیت المقدس میں موجود چٹان پر 70 نبی شہید کیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی چچا زاد سے کر دی جو سیدہ کی ملکہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ پھر رجوع کرنا چاہا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ حلال نہیں۔ عورت ناراض ہو گئی، اپنی ماں کے مشورے سے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ بادشاہ نے ایک شخص کو آپ کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا تو آپ کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا۔ جب آپ کا سر اس کے سامنے آیا تو اس میں سے یہی آواز آ رہی تھی، حلال نہیں، حلال نہیں۔ آخر وہ عورت زمین میں دھنسا دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام طبعی انداز سے فوت ہوئے یا انہیں شہید کیا گیا، اس میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ اپنی قوم سے بھاگ کر ایک درخت کے اندر چھپ گئے۔ دشمنوں نے آری لے کر درخت چیرنا شروع کیا۔ جب آری آپ کی پسلیوں تک پہنچی تو آپ کے منہ سے کراہنے کی آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا۔ آپ نے فوراً کراہنا بند کر دیا حتیٰ کہ آپ کا جسم مبارک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت وہب رحمہ اللہ ہی سے ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا درخت نے پھٹ کر پناہ حضرت شایع علیہ السلام کو دی تھی۔ زکریا علیہ السلام طبعی طور پر فوت ہوئے تھے۔ یعنی 2 آرائیں ہیں، یا تو وہ شہید کیے گئے تھے اور یہاں پر وہ طبعی طور پہ فوت ہوئے تھے۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل قصہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ تھا حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ۔ پھر اب اگلی دفعہ ہم کسی اور نبی کا قصہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سن رہے ہوں گے، سبق حاصل کر رہے ہوں گے اور آگے پیغام پہنچا رہے ہوں گے۔ جو 5 نکات جو ہے انہوں نے اپنی قوم کو دیے، اس پہ ہم بھی عمل کریں۔ ہمارے دین میں بھی وہی نکات ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔